پاکستان کے اندر تھے، پہاڑ کے دامن کے اندر تھے۔ لا اقوم الدہر فی القیولی، لا اقوم الدہر فی القیولی، اور فرمانے لگے کہ میں پچھلی صفوں کے اندر کھڑا نظر نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنی اللہ اور اس کی رسول کی تلوار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پہلی صف میں لڑتا ہوا نظر آؤں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بھی کمال تھی، اور ساتھ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بھی قابل رشک ہے، اور کمال ان کا عشق و محبت کا انداز دیکھنے کو ملا۔ جب حضور علیہ السلام کی طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو یہ اپنی کمر کافروں کی طرف کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی طرف ان کا چہرہ مبارک تھا، اور کمر کے اوپر پیچھے سے تیر لگ رہے تھے، لیکن یہ ایک جگہ پہ یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اف تک نہ کی، اور تیر پر تیر چلتے رہے، ان کی کمر میں لگتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حضور سے آگے پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ حضور کے سامنے یوں کر کے کھڑے رہے۔ اب ایمان والو، انہوں نے کمر ان کی طرف کی، چہرہ حضور کی طرف کیا۔ ہوتا تو یوں ہے کہ بہادر آدمی سینے پہ تیر اور گولیاں کھاتا ہے، سینے کے اوپر اس کے اٹیک ہوتے ہیں، انہوں نے کمر کیوں ان کو دکھا دی تھی؟ تو ذوق کے اندر کہنے والے نے کہا، حضرت ابو دجانہ یہ فرماتے ہوں گے کہ اگر میں اپنا چہرہ کافروں کی طرف کر کے سینے پہ تیر کھاتا تو مصطفیٰ کریم کو میری پیٹھ ہو جانی تھی، اس لیے میں نے حضور کو پیٹھ نہیں کی ہے، کافروں کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اور اگر آپ توجہ رکھیں تو میں یوں بھی کہنا چاہوں گا، کیا عشق ہوگا کہ ان کے کمر کے اوپر تیر لگ رہے ہیں اور یہ پیچھے کمر پہ تیر کھا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس وقت تو لطف کچھ اور ہی آتا ہوگا نا، محبوب کا دیدار ہو رہا ہو، پھر تکلیفیں بھی آئیں تو محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور انہی بہادروں میں غزوہ احد کے بڑے واقعات ہیں، بڑی شہادتیں ہیں۔ صحابہ، ایک صحابی کا اگر آپ ایک ایک ذکر چھیڑیں تو کمال تذکرے ہیں۔ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا، ارأیت ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارأیت ان قتلت، اگر اس میدان احد کے اندر، اس میدان کارزار کے اندر، اس میدان جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں، میری جان چلی جائے، میں قتل کر دیا جاؤں، فأین انا، تو میں کہاں پہنچوں گا؟ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کون سا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی وعدے کے مطابق فرمایا، فی الجنہ، اے میرا پیارا صحابی، اگر تو اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کی قربانی کر دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت میں ٹھکانہ مکان عطا فرمائیں گے۔ ثم قاتل حتی قتل، روایت حدیث ہے، میرے پاک نبی کے یہ صحابی نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سننے کے بعد پھر ٹھہرے نہیں ہیں، پیچھے نہیں گئے، دنیا کا کام نہیں کیا، بلکہ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ان کے ہاتھوں کے اندر چند کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کو رکھا، سائیڈ پہ رکھا، ثم قاتل حتی قتل، پھر لڑنا شروع کر دیا، کافروں کا مقابلہ شروع کر دیا، اتنا لڑے کہ خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے عجیب و غریب عشق و محبت کے نظارے فلک نے دیکھے، نظارے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ انہی بہادروں میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ ذبکہدو رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کا نام بھی ہے۔ ایک کافر آیا، حل من مبارزن، ارے کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت حمزہ آگے جاتے ہیں، کہنے لگے ٹھہر ہوئے، اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، عورتوں کے ختنے کرنے والی عورت کے بچے۔ اب عورتوں کا ختنہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، عرب کے اندر ہوتا تھا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہو سکے تو یہ کروا دینا چاہیے، بچیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اس کو اوقات یاد دلائی، اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو ہمارے مقابلے میں آیا ہے۔ وہ بڑا اچھل رہا تھا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر کے جہنم میں اس کو پہنچا دیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب ان کی شہادت سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اسلام کیسے لائے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ شکار بھی کھیلتے تھے، تو جنگل کی طرف شکار کے لیے نکلے تھے، واپس آئے تو عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی ہے، اس نے روکا کہ جی سردار جی، آپ کو ایک بات بتاؤں، کاش کہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوتا، کاش کہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو آج میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ بات یہ ہے، آج آپ کے بھتیجے کو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو جہل نے، عمر بن ہشام نے، یہ ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام، اس نے اتنا کچھ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ دیکھتے تو آپ سے صبر نہ ہوتا۔ بہت برا بھلا کہا ان کو، تان کیا ہے ان پر، اور بہت گندی باتیں کر کے آیا۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے یا سن لیتے تو آپ سے صبر نہ ہوتا۔ اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے کہا ہے۔ اب یہ بجائے اس کے کہ گھر جاتے، ویسے بھی ان کی عادت تھی باہر سے شکار سے آتے بھی تو گھر میں اپنا سامان رکھ کے حرم کے اندر تشریف لاتے تھے، مسجد حرام کے اندر، باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں تھے، پھر بھی حرم کے ساتھ ان کی محبت تھی، تو حرم کے اندر آتے تھے۔ اسی تلاش میں اچھا غصہ آیا، اور اسی غصے کے اندر ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے حرم میں آئے، وہاں دیکھا کہ ابو جہل مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، فوراً جا کے اس کو غصے سے کہا، غصے میں کہا کہ ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے کو ایسا ویسا کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ کہا کہ وہ صابی ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بڑوں کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں ان کو برا بھلا کہہ کے آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ کے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت حمزہ کا جواب سنیے، کہا اچھا اس لیے ان کو برا بھلا کہہ کے آیا ہے کیونکہ وہ ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، ایک نیا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، نئی سوچ کا اعلان کر رہے ہیں، نیا عقیدہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ سنو، اگر یہ بات ہے کہ ان کو تو نے اس لیے برا بھلا کہا کہ وہ ایک نئے دین پر ہیں، سن پھر امیر حمزہ کا بھی اعلان ہے کہ امیر حمزہ بھی آج سے اسی کے دین پر ہے۔ ان کو ہاتھ لگایا تھا نا کہ اس کا والد نہیں ہے سر پہ، مشفق رحیم چچا ابو طالب تھا سرپرست، وہ بھی نہیں ہے، شاید اس کے سر پہ کوئی سرپرست اور سردار نہیں ہے، اس لیے ان کو برا بھلا کہا کہ وہ ایک نیا دین لے کے آیا، اب میں بھی اس کے دین پہ ہوں، لگا مجھے ہاتھ ذرا، لگے تجھے پتا کہ کیسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ پھر ادھر سے ابو جہل کے کچھ لوگوں نے ذرا اٹھنے کی کوشش، ان نے اشارہ کیا تھا بیجو بیجو، آج مقابلہ، آج پٹھا پہ جانا کم۔ جس جلال میں یہ اللہ کا شعر بول رہا تھا، اللہ نے اس کے اوپر رعب طاری کر دیا، اور اس رعب کے اندر وہ اپنے مجمع کے باوجود چپ کر کے دم دبا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اعلان کیا، سنو میں اعلان کرتا ہوں وہ سراسر حق لے کے آئے ہیں اور وہ حق پر ہیں، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، اب آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ لیکن ابو جہل جیسے بندے کو بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جذبے اور جوش میں کہہ کے گھر چلے گئے،
روایات میں آتا ہے کہ ساری رات پریشان رہے کہ یار میں غصے تے گل کہہ آیا، لیکن ایک سیکنڈ تے منٹ دے وچ دین تبدیل کرنا یہ سوکھا تو نہیں نہ پیا۔ تھوڑا سا سوچ میں پڑے کہ یار واقعی مجھے اپنے بھتیجے کے دین پر چلے جانا چاہیے، یہ سوچ بچار کرنی چاہیے۔ جب کچھ نہ بنا تو پھر آئے حرم میں۔ پھر کہاں آئے؟ یار اس وقت کے مشرک بھی مشکل ٹائم میں اللہ کے گھر آ جاتے تھے، اور ہم کتنے سخت دل ہیں کہ ہم مشکلات پر مشکلات دیکھنے کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ فصلیں جا رہی ہیں، نظر آ رہا ہے، بارشیں، ہوائیں، گڑے پڑ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کبھی حکومت کو گالی ہے کہ ریٹ کم کر دیا، بھائی چلو حکومت نے تو ریٹ کم کر دیا، جن کی فصلیں بارشوں کی نظر، ہواؤں کی نظر ہو رہی ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ کس کو قصوروار ٹھہراؤ گے؟ ہوا کو؟ بارش کو؟ نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہوا بارش بھیجنے چلانے والے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پہ سوال اٹھاؤ گے؟ نہیں میاں، قصور اپنا ہے۔ عشر ہم نہیں دیتے، اللہ کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے، لوگوں کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے، تو پھر کیسے رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی رب کی؟ رب کی رحمتوں کو لینا ہے تو رب کی بندگی کر کے دکھاؤ بھائی، اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مالوں میں، ہماری فصلوں میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ وبال ہے ہمارے اوپر، اللہ ہم پہ ناراض ہے۔ بے وقت اور بے موسمی بارشوں کا ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو خیر، حضرت حمزہ آئے مسجد حرام میں اور آ کے دعا کی، اللہم ان کان رشدا، اے اللہ اگر میرا بھتیجا اور اس کا دین سچا ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، فجعل تصدیقہ فی قلبی، اے میرے اللہ اگر میرا بھتیجا سچا ہے، اگر وہ حق پر ہے، تو اللہ اس کا دین اور ہدایت و رشد میرے دل کے اندر ڈال دے، اس کی تصدیق کرنا میرے لیے آسان کر دے، میرے دل کو ان کی طرف مائل فرما دے، میرے دل کو کسی ایک طرف ٹھکانہ اور قرار عطا فرما۔ اللہ کی شان دیکھیے نا، پھر فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اور اگر اللہ وہ راستہ سچا نہیں ہے تو میں نے جو باتیں ابو جہل کے سامنے کہی ہیں وہ ساری دل سے نکال دے، جو غلط ہے دل سے نکل جائے، جو سچا ہے وہ دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے نا، حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ صبح ہوئی، اپنے بھتیجے کے پاس پہنچا، میں نے کہا میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کر، پریشان نہ ہو، کل ابو جہل نے جو تیرے ساتھ کیا میں اس سے بدلہ لے کے آیا ہوں، اس کو دھمکی لگا کے آیا ہوں، اس کو سبق سکھا کے آیا ہوں، اب تو خوش ہو جا، غم کو چھوڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا چچا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، آپ انتقام و بدلہ لے کے آئے، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن مجھے پوری خوشی تب ہوگی جب تو صرف میرا چچا نہ رہے، میرا یار اور مسلمان بن جائے گا، میرا صحابی بن جا۔ کیا بن جا؟ صحابی بن جا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اچھا بھتیجے، عزم تو پہلے کر چکے تھے، تو پھر فوراً فرمایا اشہد انک لصادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اور شہادت فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں انک لصادق، اشہد انک لصادق شہادت المتصدق والعارف، فرمانے لگے گواہی بھی وہ دیتا ہوں جو سچے دل سے دی جاتی ہے، زبان سے نہیں، دل سے گواہی دیتا ہوں، اور پہچان کے گواہی دیتا ہوں۔ مجھے ہر طرف سے نظر آیا، میں نے ہر دلیل سے دیکھا، ہر زاویے سے پرکھا، مجھے نظر آ گیا کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت
کون مسلمان ہوئے جی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، میرے نبی خوش ہو گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ، نبی خوش ہو گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ، آگے میں چلو بات آگے لے کے چلتا ہوں، اب یہ میدان احد کے اندر خوب لڑائی کر رہے ہیں، یہ جدھر سے گزر رہے ہیں لاشیں بچھاتے جا رہے ہیں۔ یہ جو وحشی تھا نا، حضرت وحشی، یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس نے مکے سے کہا تھا اگر تو میرے چچا طعیمہ بن عدی کے قاتل حمزہ کو قتل کر دے، جس نے بدر میں میرے چچا کو قتل کیا تھا، اگر حمزہ کو تو قتل کر دے تو تو آزاد ہے۔ تو کیا ہے؟ حضرت وحشی خود کہتے ہیں کہ میں اپنی آزادی کے لالچ میں لڑنے کے لیے گیا تھا، باقی کافروں سے ان سے میری کوئی ہمدردی، مجھے اپنے ساتھ ہمدردی تھی، چلو میں غلامی کی جیل سے آزاد ہو کر آزادی کی زندگی گزاروں گا، اس لیے میں بھی ساتھ نکل لیا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے شیر کے سامنے لڑنا بھلا کوئی آسان کام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اللہ کا شیر لڑ رہا ہو اور کوئی مقابلے میں کامیاب ہو جائے، سامنے سے نہیں ہو سکتا۔ اب لڑ رہے ہیں، ادھر سے وحشی اپنا خنجر لے کے بیٹھا تھا، چھپ کے بیٹھا تھا، یہ ذرا آگے گزرے، پیچھے سے جا کے وار کیا ناف پر، اور یہ خنجر سارا پیچھے کی طرف آر پار ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر زخمی حالت میں آگے چلے ہیں، لیکن پھر طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ مشیت کہہ رہی ہوگی اللہ کے شیر، میرے نبی کے شیر، تو نے بڑا لڑ لیا ہے، دنیا میں کافروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اب جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں، بس کر آ جا۔ گر پڑے وہاں پر، وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا گیا، یعنی چہرے کے مختلف اعضاء کاٹے گئے۔ علماء نے لکھا ہے 11 جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ کتنے؟ 11 جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب لاشوں کو اٹھوایا تو اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ کئی سارے ٹکڑے پڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، غمگین ہوئے، اعلان کیا اوے کافرو، اپنے چچا کے بدلے میں تمہارے 70 سرداروں کو میں قتل کروں گا، تم سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، میرا نبی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو برابر کا بدلہ لینا ہے، زیادہ نہیں لے سکتے۔ ایک کے بدلے ایک کافر ماریں گے، ایک کے بدلے 70 مارنا آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، میرا نبی تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بدلہ لینا یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کر جائیں تو صبر کرنا تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کے حکم پہ آپ کا نبی نہیں چلے گا تو کون چلے گا؟ اللہ میرے چچا کے جانے کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے لاشے کے ٹکڑے مجھے بھولے نہیں ہے۔ اللہ تیرا حکم سامنے آ گیا ہے، تیری رضا کے لیے میں اپنا بدلہ لینا بالکل معاف کرتا ہوں، اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ان کے اسی مرحلے کے اندر اطلاع ملتی ہے یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی ہے، حمزہ کی بہن ہے، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہے، آپ کی پھوپھی آئی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا روک دو روک دو، جس حال میں میں نے چچا کو دیکھا ہے، جسم کے ٹکڑے ہیں، چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے چہرے کو، اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو روک دیا جائے۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضور کو بتا دیا جائے میں ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، بلکہ ان کے اچھے انجام کو دیکھ کر کے خوش ہونے کے لیے آئی ہوں، اور اتنے ثابت قدمی سے مضبوط دل کے ساتھ آئی ہوں، اپنے بھائی کے لیے کفن بھی اپنے گھر سے لے کے آئی ہوں، کفن ساتھ لے کے آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہنیں تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، بھائی کے چہرے کو دیکھا،
کوئی روئی نہیں ہے، واویلا نہیں کیا ہے، بلکہ حضور کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ ارے پھوپھی کیوں دکھ نہیں ہے؟ فرمانے لگیں اس لیے کہ آپ سلامت ہیں تو ہمارا سارا جہان سلامت ہے، آپ سلامت تو سب سلامت ہے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا، کفن بھی کم پڑ گیا۔ یہ واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ میں اگلی بات عرض کروں، اب دیکھیے وحشی یہاں سے بھاگ گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا، لیکن مکہ فتح ہو گیا۔ اب دل کے اندر یہ بات تھی کہ یار کروں تو کیا کروں؟ اللہ سے مانگتا تھا اللہ مجھے حق راستے پہ چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کی مجلس میں آنے لگے، لوگوں نے بتایا حضور آپ کے چچا کا قاتل وحشی آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں نے معافی کر دیا تھا قاتلوں کو، بدلہ لینا تو بنتا نہیں ہے، لیکن صحابہ دکھی تھے، وہ پکڑنا چاہتے تھے کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دعوہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، ہاتھ نہیں لگانا، بدلہ نہیں لینا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمانے لگے فلا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر۔ میرے نبی نے فرمایا 1000 کافروں کو جو اللہ کے دشمن ہیں میں اپنی تلوار سے قتل کر ڈالوں، یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا مجھے اچھا یہ کام لگتا ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے، ایک کافر مسلمان ہو جائے، مجھے یہ پسند ہے اس بات سے بھی کہ 1000 کافروں کو قتل کر دیا جائے۔ وحشی آئے، اسلام قبول کیا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ وحشی ذرا بتا تو صحیح نا، میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، صحابہ بھی رو رہے تھے، میرا نبی بھی رو رہے تھے، اور آخر میں درخواست کی وحشی تجھے معاف بھی کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اسلام بھی تیرا قبول ہے، گناہ بھی تیرے معاف ہو گئے ہیں، لیکن وحشی سن، میرے سامنے کبھی آ کے نہ بیٹھنا، جب تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا کا زخم مجھے پھر ہرا بھرا ہو جائے گا، میرا دل دوبارہ غمگین ہو جائے گا۔ حضرت وحشی کو پھر حضور نے فرمایا وحشی اب جا، اللہ کے راستے میں لڑنا تیری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جس طرح تو کفر کے لیے لڑا تھا اب ساری زندگی قتل و قتال کے لیے جد و جہد کرتے رہنا، کافروں کے خلاف لڑتے رہنا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں پھر دعا کرتا تھا اے میرے اللہ، جس طرح آپ نے میرے ہاتھوں سے عظیم اسلام کے مجاہد کو شہادت کا درجہ دلوایا، اے میرے اللہ اب مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جو اسلام کی عزت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا تھا کہ قتل تو نے کیا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں نعم میں نے قتل کیا تھا، لیکن یاد رکھیے اگلا جملہ کمال تھا، میں نے قتل کیا تھا کہ اے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کو عزت دی، یعنی وہ شہید ہوئے، وہ عزت پا گئے نا جی شہادت کا مرتبہ لے کر۔ اگلا جملہ فرمایا اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حمزہ کے ہاتھوں سے مجھے ذلیل نہیں کروا دیا۔ کیا مطلب یہ ہے اگر حمزہ کی تلوار سے اس وقت وحشی مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے جہنمی ہونے سے بچا لیا، اور میری تلوار سے میرے وار سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے، جنت پا گئے، اعزاز پا گئے۔ اگر میں ان کی تلوار سے مارا جاتا تو میرا ککھ بھی نہ بچتا، میں تو سیدھا جہنمی اور پکا جہنمی بن جاتا۔ شکر ہے میں بچ گیا اور آج مسلمان ہو کے اپنے گناہوں کی رب سے معافی لے چکا ہوں، صحابی بن گئے۔ پھر وہی ہوا حضور کے دور کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر یہ لڑنے کے لیے میدان میں گئے، وہی نیزہ جس نیزے سے حضرت حمزہ پہ وار کر کے شہید کیا تھا، اسی نیزے کے ساتھ جا کے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی نیزے سے جا کے اس کو جہنم واصل حضرت وحشی نے جا کے کیا تھا۔ اور پھر کہنے لگے اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کے کس نعمت پہ میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے آج شر الناس یعنی لوگوں میں سب سے بدتر انسان کو اسی نیزے سے جہنم میں پہنچایا ہے جس نیزے سے بہترین آدمی حضور کے چچا حضرت حمزہ کو میں نے قتل کیا تھا۔ ایمان والے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں اللہ کا شعر فرمایا، رسول کا شعر فرمایا، اور یاد رکھیے یہ بھی فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہے۔
حضرت عمر شہید ہوئے مصلی رسول پر، لیکن شہیدوں کے سردار وہ نہیں، ان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت عثمان، ان پر ظلم ہوا، 40 دن کھانا پینا بند ہوا، اس کے باوجود وہ شہید ہوئے، شہیدوں کے سردار نہیں، حضرت عثمان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، شہیدوں کے سردار نہیں، ان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حسین شہید ہوئے، شہیدوں کے سردار نہیں، ان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ اور ان کی پھوپھی نے صبر کر کے بتایا، نبی نے صبر کر کے بتایا، معاف کر کے بتایا کہ معاف کرنا اور اپنے لوگوں کی شہادت پہ صبر کرنا یہ حضور اور حضور کی آل کا ورثہ ہے، ان کی پہچان ہے۔ جو بے صبری کرے، ماتم کرے، وہ حضور اور حضور کی آل کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، دوہرے داماد پیغمبر ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی گئی۔ یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی ہو یا کوئی اور صحابی ہو، ان کے خلاف جو بات کرے، ان کے اندرونی معاملات، آپس میں جو ناراضگیاں ہوئیں، ان کو لے کر کے اچھالے، عوام کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ ہمارا اپنا اور مذہبی مبلغ نہیں ہو سکتا، وہ مذہبی سکالر نہیں ہو سکتا، وہ ایک مصلح اور اصلاح کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے مذہب و عقیدے کا بھی دشمن ہے۔ اس سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ حضرت عثمان کو میرے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کا اعزاز دے دیا تھا، ان کو میرے نبی نے فرما دیا تھا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں، ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو میں یک بعد دیگرے ایک کے بعد ایک بیٹی عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو کئی بار میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اب کوئی بدبخت منہ کھولے اور گندی زبان سے گند بکے، ہم اس گندے کے گند کو اس کے منہ پہ ماریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا سرسری اور بالاتفاق مطلق متفق عقیدہ ہے کہ بھائی قطعی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ پکے مومن ہیں اور جنتی ہیں، سارے صحابہ پکے مومن ہیں اور کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان ہستیوں کا ہمیں بھی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔